آپ جانتے ہیں وہ کون سی نبی تھے جن کی آواز میں جبور پڑھی جاتی تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے؟ وہ کون سے بادشاہ تھے جن کے فیصلے پر دشمن بھی سر جھکا لیتے تھے؟ آج ہم بات کریں گے اللہ کے عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک ایسی زندگی کے بارے میں جو عدل، عبادت اور عاجزی کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی لغزش کے باعث روتے رہے، نیز توبہ کی قبولیات کے بعد بھی اپنا منہ چھپائے رکھتے تھے۔ لوگوں نے آپ کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تو منہ دکھانے کی قابل نہیں، اللہ اللہ۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایات کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام لوحے کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب یہ ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے کہ وہ بآواز بلند اعلان کرے، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، بطخیں اور عبادت خانے گونج اٹھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والے پردہ نشین خواتین آتے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے، اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے، پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنی نفس پر گریہ فرماتے، اس سے ہر صف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے حسرت الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 3000 افراد کا خوف خدا سے ہلاک ہونا۔ یزید رقصی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اپنے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ روایات ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھے جن کی سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بے ہوش ہو جائے تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اعضاء کو لپیٹ جائے تاکہ آپ کی جسم کی جوڑیں سلامت رہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس اگ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے بھوکے پیاسے ہو تو بتاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دے تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے اور اتنا روتے کہ پیالہ جو پانی سے نہ بھرا ہوتا ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔
روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ عرض کی آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرماتے۔ ارشاد ہوا اے داؤد تم رونے کا تو ذکر کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئے۔ عرض کی میں اپنے خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے پہلے میں جب زبور پڑھتا تھا تو نہر میں بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا اور چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتے تھے، اڑتے ہوئے جانور میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے۔ اگر اس ویڈیو کو، اس تقریر کو، اس واعظ کو اچھے لگے، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔